عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. جب مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں فوراً کہ بعض اوقات پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے کبھی کھانے کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو مسجد میں کھانا پینا منع ہے. فتاوی شافعی میں یہ بات لکھی ہوئی. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلا کام اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ تو اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ضرورت پڑ گئی تو انشاءاللہ وہ جائز ہو جائے گا، اس سے گناہگار نہیں ہوگا. ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث اس وقت کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے اور جو وائرس کے حوالے سے بھی چل رہا ہے. میرا بیان تو ویسے معراج پر ہے اور درود شریف کی فضیلت میں سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس کے تحت ابھی یہ روایت بڑی موضوع بھی ہے. حالانکہ یہ روایت میں نے کئی مرتبہ جمعے کے خطبات میں شبہ بیان بھی کی ہے، اور اس میں جو ہے ایک میرے کو ابھی صاحب ملے تھے، امام صاحب ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے جب یہ حدیث پاک کا سنائی اپنی مسجد میں تو لوگ کہنے لگے یہ اپنے مطلب کی حدیث نکال کے نہیں کرا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ حدیث میں نے بھی کئی مرتبہ اپنے جمعہ کی خطبات میں بیان کی ہے، اور حدیث کا جو حوالہ ہے وہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور ابو داؤد شریف میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی سب کی عمروں سے پہلے کی ہے، بہت پرانی کتاب ہے. حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. یعنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ. وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. یعنی اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو. تو محبت کے ساتھ ساتھ دعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں درود کا نظام پیش کریں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی ابو یحییٰ النعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ عز و جل کے ذکر سے خالی مت رکھو، بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل گھر میں. فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل گھر میں. اور جیسے عیدگاہ میں سال میں صرف 2 بار جاتے ہیں، ایسے میرے مزار پر نہ آیا کرو، بلکہ اکثر حاضری دیا کرو. جیسے عید کے دن، یا یہ مطلب ہے کہ جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلوں میں جاتے ہیں، ایسے تم ہمارے روزے پر بے ادبی سے نہ آیا کرو، بلکہ با ادب رہا کرو. اب میرا جو مقصد ایک تو حدیث پاک کی فضیلت بیان کرنا تھا، دوسرا یہ کہ یہ حدیث مبارکہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یعنی فرائض مسجد میں ادا کرو اور نوافل وغیرہ سنت وغیرہ گھر میں جا کر ادا کرو. اب مسجد کے اندر معمول سے یہ چلتا ہوا ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم فرض بھی یہیں ادا کرتے ہیں، ناسنت نوافل بھی یہیں ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اور علماء منع بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے، اور ناجائز بھی نہیں ہے، تو گناہ کا کام نہیں بلکہ اچھی بات ہے. بڑے بچہ گھر میں بھی نوافل ادا کی جا رہے ہوتے ہیں. عام طور پر گھر پہ بعض وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ، اور گھر کی خواتین بھی گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اب منع کیوں نہیں کیا جاتا تھا پہلے؟ اتنی زیادہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ حدیث سنائی جاتی تھی لیکن ذہن میں ایک دم ٹچ نہیں ہوتی. ابھی معاملہ ایسا کچھ چل رہا ہے، سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد مسجد سے بھی آ جاؤ. تو اب یہ نہیں کہ حدیث سنائے کہ لوگ بولے لو اپنے مطلب کی حدیث نکال دیں. اپنے مطلب کی حدیث، اپنے مطلب کی حدیث بات نہیں ہے. وہ منع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے. آج کا جو مسلمان ہے سستی کا شکار ہے. اگر اس کو ہم یہ زیادہ فورس کریں کہ فرض یاد کرو باقی نوافل گھر جا کے ادا کرنا، شاید وہ نوافل بھی نہ ادا کرے، شاید وہ سنتیں بھی چھوڑ دے، شاید وہ فطر بھی چھوڑ دے. ورنہ عشاء کے وطر میں آپ کو بتاؤ، عشاء کے وطر جو ہے تہائی آدھی رات کے بعد اکثر اب کون اٹھ کے پڑے گا؟ نیندوں میں قضا ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ پھر بندہ پہلے ادا کر لے، اس وجہ سے سارے لوگ اس میں ادا کر لیں. لیکن اب کچھ وائرس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو پھر یہ کہا ہے کہ جماعت تو ہوگی اپنی جگہ پر، فرائض یہیں ادا کرو. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ اپنے گھروں کو قبرستان تک بناؤ. اس کی شرح میں یہی لکھا کہ فرائض مسجد میں ادا کرو، نوافل وغیرہ گھر جا کر ادا کرو. تو اس میں
میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب یہ معاملہ درست ہوں گے ہمارا یہاں نماز ادا کریں کوئی مسئلہ نہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی نماز ادا کی جا رہی ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کی حدیث مبارکہ آ جائے اور موقع بحال کے حساب سے بھی ہو تو یہ فوراً فتویٰ لگا دینا اپنے پاس سے کہ اپنی طرف سے یہ حدیث لے کر آ اپنے مطلب کی حدیث لے کر آ گئے, یہ آپ بہت بڑی تہمت لگا رہے سامنے والے. کیوں گویا کہ ہم اپنے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے حدیث غلط بیان کرو, جھوٹ اپنی طرف سے من گڑت حدیث بیان کرو. یہ مطلب ہوا اس کا, کیونکہ حدیث کو اپنی طرف سے تھوڑی بیان کرو, حدیثیں تو پہلے سے موجود ہیں ساری کی ساری حدیثیں پہلے سے موجود ہیں. تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی اگر کوئی بات سامنے آئے اور اتھینٹک ہو اور وہ سامنے والا بندہ جو بتا رہا ہے وہ بھی اتھینٹک ہو تو فوراً قبول اس کو کر لینا چاہیے, اس میں بھی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے, اس طرح کے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب عزت قرآن مجید اور قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا, جاننے والا, دیکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر 15 پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور اس آیت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے, معراج کا تذکرہ ہے. اور امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں میں جہاں تک رب نے چاہا بلایا, پھر حضور کو بیداری کے عالم میں جسم و روح کے ساتھ اپنا جلوہ دکھایا, جسم و روح کے ساتھ اپنا جلوہ دکھایا. مختصر انداز میں واقعہ معراج میں بیان کر دوں کیونکہ بعض بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ معراج کیا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا ہوا تھا اس واقعے میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب المرجب کی شب جو ہے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ 27 رجب کی آپ جو ہے اپنی کزن کے یہاں پر آرام فرما گئے, حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت کو شک کر کے آئے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے اور حبیب کے یہاں پر آپ کو لے ڈالے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اونگ میں تھا, یعنی کچی نیند جو ہوتی ہے اس وقت میں اس حالت میں تھا. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام ان سب فرشتوں کے سردار تھے جو فرشتے آئے تھے مجھے لینے کے لیے. انہوں نے کیا کیا, ایک سونے کا تشت لایا گیا اور میرا سینہ چیر دیا گیا, میرا سینہ شک کر دیا گیا اور اس میں سے دل نکالا گیا اور دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا. اس کے بعد یہ دل میرے اندر دوبارہ ڈال دیا گیا اور سینہ دوبارہ سی دیا گیا, سینہ دوبارہ سی دیا گیا. اور پیارا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب جب بھی ہم کہتے ہیں کہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں, کیونکہ اگر صرف بشر ہوتے تو بشر کا تو عادت یہ ہے, بشر کی فطرت یہ ہے کہ اس کا دل نکال لیا جائے تو بندہ ہی نہ بچے, بندہ ہی نہیں بچتا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں, نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور یہاں پر نورانیت ظاہر ہوئی, یہاں پر نورانیت ظاہر ہوئی کہ آپ کا دل نکال لیا گیا لیکن حضور اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, حضور اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, خون بھی نہیں نکلا. بہرحال پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براق کی سواری لائے گئی, آپ جو ہے اس میں سوار ہوئے. جب اس پر سوار ہونے لگے تو ایک براق خوشی کے بعد اچھل پڑا, کود پڑا. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور کہا کہ یہ جو تم پر سوار ہونے والے ہیں اس سے اچھی سواری کبھی نہیں آئی, اس سے اچھا سوار کبھی تم پر نہیں آیا. تو جیسے ہی اس نے سنا تو وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. پھر وہ لے کر گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کر وہاں پر گیا وہ براق. پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں جو ہے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے سرخ ٹیلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام موجود تھے, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اس دنیا میں تمام کے تمام سب باندھ کر کھڑے تھے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضور کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے اور حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کی رفتار سے گئے۔ اگر حضور نبوت کی رفتار سے جاتے، اپنے رفتار سے جاتے تو سبھی پیچھے رہ جاتے، سبھی پیچھے رہ جاتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو براق پر سوار تھے، تبھی حضور بعد میں پہنچے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب بارات جا رہی ہوتی ہے تو باراتی کو بارات کو وصول کرنے کے لیے، دولہے کو وصول کرنے کے لیے باراتی کا پہلے سے پہنچنا اور ضروری ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں کا ہونا، موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ بارات کو وصول کریں، دولہے کا استقبال کریں، دولہے کا استقبال کریں۔ اور شب معراج کے دولہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا استقبال کرنے والے سارے انبیاء کرام تھے، تو انبیاء کرام کا پہلے موجود ہونا یہ ضروری تھا، سارے کے سارے انبیاء کرام کا پہلے موجود ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سب باندھ کر کھڑے ہیں، اب انتظار ہے کہ کوئی امام نماز پڑھائے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور آگے کر دیا، مصلی پر کر دیا اور کہا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ نماز اقصا میں تھا یہی سے کہ قیام مان ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ تو یہ معنی ظاہر کرنا تھا کہ حضور اول بھی ہے آخر بھی ہے، حضور اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نکتہ کہ جب ملکہ بلقیس والا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا تخت لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع سے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، بڑا قوی جن تھا، اس نے کہا کہ میں لے کر آ جاؤں گا آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نشست لگتی تھی وہ لگتی تھی زوال کے وقت تک، تو اس نے کہا کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، کیونکہ ملکہ بلقیس کا سفر وہاں سے شروع ہو چکا تھا، تقریباً 6 مہینے کا سفر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت رکھا ہوا تھا وہ 6 مہینے کا سفر تھا۔ اور تخت بھی کوئی ہلکا پھلکا نہیں تھا کہ جو ہاتھ میں اٹھایا جیب میں ڈال کے لے کر آ گئے، نہیں، بہت بھاری تخت تھا اور کئی دروازوں کے اندر پیٹ تھا، اور بہت زیادہ 80 گز چوڑا، 30 گز لمبا، اس طرح کی اس کی پیمائش بیان کی گئی اور بہت بھاری تخت تھا۔ تو ایک جن کھڑے ہوئے آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی تھے، اور یہ آصف برقیہ اللہ کے ولی تھے، اور یہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اس میں آصف جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تخت لے کر آ جاؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کتنی دیر میں لاؤں؟ تو حضرت جن نے عرض کی، اور انہوں آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کروں، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں۔ اب جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، تخت حاضر تھا، تخت حاضر تھا۔ اب وہ کیسے لے کر آئے؟ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کے ولی کی کرامت، اللہ کے ولی کی کرامت۔ اب یہاں پر جو میں بات بتانے والا ہوں نماز اقصا سے اس کو میں جوڑتا ہوں، سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ غلام، اس کی یہ طاقت کہ 6 مہینے کی مسافت سے دور تخت کو کھینچ کر لے آیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کا یہ عالم ہے، تو اس مقتدی کے امام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقتدی کے امام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یہی امام نماز اقصا میں مقتدی بنا تو اس وقت کے امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ نماز اقصا میں تھا یہی سے کہ قیام مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا۔ آسمان کا سفر، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، پھر آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، اور 7ویں آسمان پر پہنچ کر آپ نے بیت المعمور دیکھا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ وہ فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے، فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں، فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے۔ بیت المعمور کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر اس سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا گئے، اور سدرۃ المنتہا یہ بہت بڑا درخت ہے، اور اس کے جو پھل ہیں وہ مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر ہے، اور اس کے جو صرف پتے ہیں وہ ہاتھی جتنے بڑے بڑے، اتنا بڑا یہ درخت ہے۔ اور پھر وہاں پر فرشتوں نے اور انوار نے تجلی کی ہوئی تھی اور ڈھانپا ہوا تھا، بڑا جگمگ جگمگ ہو رہا تھا۔ اور آج ہم بھی الحمدللہ معراج شریف میں اس دفعہ تو نہ ہو سکا، ورنہ ربیع الاول شریف میں جگمگ جگہ اپنی گلیاں کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہوتی ہے۔
السلام نے ساتھ چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا اب ساتھ چھوڑتے ہو, اتنا سفر کر کے آئے ہو ساتھ چھوڑتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا میرے پر چل جائیں گے. اب میری انتہائی یہیں تک ہے, ہمارا فرشتوں کا مقام انتہائی یہی ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جو بھی مقام ہے وہ حضور کا مقام ہے, اب آگے جو بھی مقام ہے وہ حضور کا مقام ہے. پھر حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کہاں کے پتہ سب ختم ہو جاتا ہے, یعنی جہاں بولنا بھی منع ہے, وہاں مقام لا مقام تھا, یعنی یہ نور ہی نور تھا, نور ہی نور تھا. پھر وہاں پر پہنچ کر آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا, رب تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. اب جیسا اس کی شان کے لائق دست قدرت رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی, اور پھر رب تعالیٰ نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. 50 نمازوں کا تحفہ دیا. جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ دوبارہ جائیے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. آپ گئے تو ایک روایت کے مطابق 5 کم ہوئی, ایک روایت کے مطابق 10 کم ہوئی. تو اس طرح تقریباً چکر لگتا رہا حتیٰ کہ 5 رہ گئے. اور رب عز و جل نے فرمایا کہ ہم اپنے قول کو بدلتے نہیں ہیں, جو ہم نے فرض تو 50 کی لیکن اب کوئی 5 ادا کرے گا تو اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا, 50 کا ہی ثواب ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ آپ دوبارہ جائیے, آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا اور آپ نے جہنم کے اندر ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, ان کا یہ عذاب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں, جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح کئی عذابات اس میں بیان کیے گئے, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے. جب زمین پر تشریف لائے تو جس وقت گئے تھے وہی وقت ہو رہا, جس وقت آپ سفر کرنے گئے تھے وہی وقت ہو رہا تھا. تقریباً 80,000 سال کا سفر تھا, 80,000 سال کا سفر تھا. حضور لمحوں میں طے کر کے آ گئے. اب جب آئے تو بستر بھی گرم تھا. جب ہم کسی جگہ سے اٹھتے ہیں تو وہ جگہ گرم رہتی ہے, تو بستر سے اٹھتے وہ بستر گرم ہوتا ہے. تو گویا کہ حضور ابھی گئے اور ابھی آ گئے, بستر گرم تھا. اور جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہل ہی رہی تھی, اور حضور کا پانی جو ٹپک رہا تھا وہ ٹپک ہی رہا. اللہ اکبر. جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں کل رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آ چکا ہوں. اب جتنے بھی کفار ہیں جیسے ابو جہل اور بڑے بڑے کفار انہوں نے انکار کیا, بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم جاتے ہیں تو 2 مہینے لگ جاتے آنے جانے میں, کیونکہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا 1 مہینہ, 2 مہینے لگ جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں وہ بھی پل بھر میں سفر کر کے آ گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر رب تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضور کے سامنے مسجد اقصیٰ سامنے پیش کرو, کیونکہ اب کفار نے نشانیاں پوچھنا شروع کر دی کہ بتاؤ اگر آپ مسجد اقصیٰ جا کر آئے تو مسجد اقصیٰ میں بتائیے کہ پہاڑ کتنی دور ہے, مسجد اقصیٰ سے پہاڑ کتنی دور ہے, اس میں کتنے دروازے ہیں, اس میں کتنے گنبد ہیں, اس میں کتنی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں, یعنی اس طرح کے سوال شروع کر دیے. اب رب تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ لا کر رکھا. جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے مسجد اقصیٰ لا کر رکھو. اب اس کے اندر بھی مختلف روایات ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ شبی لا کر رکھی, اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ باقاعدہ وہاں سے مسجد اقصیٰ اٹھا کر سامنے لا کر رکھا, حضور کے سامنے لا کر رکھی. یہ حضور کا مقام ہے. پھر جیسے وہ سوال کرتے جاتے کتنے گنبد ہیں, حضور دیکھ کر بتاتے جاتے کتنے گنبد ہیں, وہ سوال کرتے کتنے دروازے ہیں, حضور دیکھ کر بتاتے کتنے دروازے ہیں. تو تمام لوگ حیران ہوئے, بولے واقعی حضور سفر کر کے آئے. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور سفر کر کے کبھی بھی نہیں آئے, کیونکہ زندگی میں کبھی بھی حضور مسجد اقصیٰ گئے ہی نہیں تھے. لیکن جو حضور بتا رہے وہ سچ بتا رہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہے اور انہوں نے انکار کرتے بولے ہم نہیں مانتے. اب وہ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ بڑے تم اپنے دوست کے دم جاتے ہو, آج تمہارے دوست نے بڑا عجیب دعویٰ کر دیا, آج تمہارے دوست نے بڑا عجیب دعویٰ کر دیا ہے. انہوں نے پوچھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا دعویٰ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم
میں جو ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کر کے آ چکا ہوں. اب بتائیے ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہم جاتے ہیں تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں, 2 مہینے لگ جاتے ہیں آنا جانا سفر, اور وہ کہتے ہیں میں ایک ہی رات میں سفر کر کے آ گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا ہو گیا, تو کیا ہو گیا؟ حضور نے کہا ہے تو سچی کا ہوگا, حضور نے کہا ہے تو سچی کا ہوگا. اللہ اکبر. وہ تو آسمانوں کی خبریں ہمیں تو بتا دیتے ہیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں, یہ تو پھر بھی زمین کی خبر ہے, یہ تو پھر بھی زمین کی خبر ہے. اللہ اکبر. اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق. تو حضرت صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو لقب پڑا اس وقت سے پڑ گیا کہ آپ صدیق ہیں, انتہائی سچے ہیں, انتہائی سچے ہیں. تو یہ تھا واقعہ معراج کا ایک خلاصہ, ایک خاکہ. یاد رکھیں, یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ رب عز و جل کی عادت ہے, یہ عادت رہی کہ جب کوئی نبی اس دنیا میں کسی قوم میں مبعوث فرماتا تھا تو اس قوم میں جس چیز کا عروج ہوتا اسی کے مطابق نبی کو معجزہ دیا جاتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تو اسی عروج کو توڑنے کے لیے اس وقت کے نبی کو وہ معجزے کے طور پر عطا کیا جاتا. اب جیسے مثال دیتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگ جو ہے کیا کرتے تھے, لوہے کو گرم کرتے, پھر اس کو نرم کرتے, پھر اس سے زرہ وغیرہ بناتے, لوہے سے چیزیں بناتے, برتن وغیرہ بناتے. تو اس وقت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ جس لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا, موم کی طرح نرم ہو جاتا. تو یہ معجزہ یعنی جو چیز لوگوں کو بطور فرض کی گئی نبی کو بطور معجزہ عطا کی جاتی. اور یہ ایسا معجزہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی فن والا اس کو توڑ نہیں سکتا, کیونکہ معجزہ ہوتا ہی سب سے بلند ہے, معجزہ ہوتا ہی سب سے بلند ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا دور تھا. لوگ اپنی جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے تو وہ سانپ بن جایا کرتے تھے. تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عصا عطا کیا کہ آپ اس کو زمین پر ڈالتے تو بہت بڑا اژدہا بن جائے گا, بہت بڑا اژدہا بن جائے گا. اب یہ معجزہ اس فن کو توڑ رہا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی بڑا عروج پڑتا, حکیم افلاطون اور سقراط اور بڑے بڑے لوگوں نے حکمت کی بڑی دوائیاں نکالی, بڑے علاج نکالے, لیکن 3 چیزوں کی ان کے پاس دوا نہیں. ایک تو یہ کہ مادرزاد اندھے کو وہ بینا نہیں کر سکتے تھے, اس کو آنکھ نہیں دے سکتے تھے. اسی طرح جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ شفا نہیں دے سکتے تھے, اس کے لیے کوئی دوا نہیں تھی ان کے پاس. اسی طرح جو کوئی مر جاتا تھا تو اس کو زندہ نہیں کر سکتے. ان 3 مرض کے علاوہ انہوں نے اس وقت کی جو بیماریاں تھی سب کا علاج کرایا, دریافت کر لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں معجزات دے کر آپ کو بھیجا گیا کہ آپ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کے دعا کرتے ہو, اس کی آنکھیں بینائی میں روشنی آ جاتی, اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی. اسی طرح جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ کا مرض دور ہو جاتا. اسی طرح اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کو اگر زندہ کرنا چاہتے بلکہ آپ کو بھلے مٹی سے کوئی مورتی بناتے اور یعنی کوئی پرندے کی شکل بناتے تو آپ اس کے اندر اللہ کے حکم سے پھونکتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا, زندہ ہو جایا کرتا. تو پتہ لگا کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا تو اس وقت کے نبی کو اسی عروج کو توڑنے کے لیے اسی عروج کے مطابق معجزہ دیا جاتا, معجزہ دیا جاتا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ کون سا دور تھا. جب ہم دیکھتے ہیں ماضی کی تاریخوں میں, تاریخ میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا اس وقت جو دور تھا وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. یعنی لوگ بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے اور شعر و شاعری میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے کہ میرا کلام بڑا اہم ہے, میرا کلام بڑا اہم ہے. اور یہ شعر و شاعری یعنی اتنی مضبوط ان کی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی کہ آج بھی درس نظامی میں کچھ اشعار جو ہیں کچھ شعراء کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ ان کے اشعار سے ہمیں اصل عربی کی لغت پتہ لگی, اصل عربی کی لغت پتہ لگی. سبا معلقات ہے اور دیوان متنبی ہے اور اس طرح کے کلام پڑھائے جاتے ہیں. بہرحال تو اس وقت جو ہے فصاحت و بلاغت کا دور تھا, بڑے زبردست کلام لکھنے والے موجود تھے. تو اس وقت کے دور کو توڑنے کے لیے, اس وقت کے عروج کو توڑنے کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو جو ہے قرآن مجید عطا کیا, قرآن مجید کا معجزہ عطا کیا. یہ ایسا معجزہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فصیح لوگوں کے سامنے اس قرآن مجید کو پڑھا تو سارے بھی یہ کہنے لگے تیرے آگے یوں میں دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے, نہیں بلکہ جسم میں نہ جانے. اور یاد رکھیں حضور کا جو دور ہے
وہ صرف اس وقت تک نہ تھا، بلکہ حضور کے دو دور بڑے اہم، ایک تو ابتدائی دور اور ایک قرب قیامت کا دور، کیونکہ حضور کا جو دور ہے یہ سارا دور حضور کا دور ہے۔ یہ جتنے بھی ہم ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ حضور ہی کا دور ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں، وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جتنا بھی دور چل رہا ہے یہ سارا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلتا ہے۔ اب رب عزوجل چاہتا ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے، مریخ پہ جانے کی باتیں کریں گے، سائنسی ایجادات کی باتیں کریں گے، اور بڑی اونچی اڑان بھرنے کی باتیں کریں گے، جہاز کے ذریعے سے بڑے بڑے سفر کرنے کی باتیں کریں گے، کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، تو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو رب عز و جل نے آپ کو معراج کا معجزہ دیا کہ سارے سائنسی عروج و کمالات کو پہلے ہی توڑ دیا، سارے سائنسی عروج و کمالات کو پہلے ہی توڑ دیا، کہ لوگ تو باتیں کرتے رہے چاند پر پہنچنے کی، میرے آقا تو وہاں پہنچے ہیں جہاں ہمارا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا، میرے آقا تو وہاں پہنچے ہیں جہاں ہمارا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، یہ معراج کا معجزہ جو دیا گیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آگے آنے والے دور میں سائنسی عروج و کمالات کی باتیں ہونے کی، چاند پر پہنچنے کی باتیں ہونے کی، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے کی باتیں ہونے کی، تو رب تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے مکہ کی سیر کرا کر ان تمام سائنسی عروج کو توڑ دیا، تمام سائنسی عروجوں کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کریں گے، معراج کس وجہ سے کریں گے؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے حضور میں جمع ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے حضور میں جمع ہو رہے ہیں، اس وجہ سے معراج کریں گے۔ اب مطلب کیسے؟ کہ جیسے علیحدہ معجزہ ہر نبی کو دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ ادا کیا گیا کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، یہ معجزہ میرے آقا کو بھی دیا گیا۔ وہ کیسے دیا گیا؟ ایک مرتبہ چند صحابہ ایک صحابی کے گھر پر گئے، ان صحابی نے دسترخوان بچھایا، دیکھا یہ تو بڑا گندا ہو رہا ہے، اٹھایا اور بھٹی میں ڈال دیا، آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، تھوڑی دیر بعد نکالا تو سفید بالکل چمکتا ہوا نکلا، آگ نے جلایا ہی نہیں، آگ نے جلایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آگ کا کام تو کھانا ہے لیکن یہ تو چمکا کے دے رہی ہے، یہ کون سی واشنگ مشین ہے؟ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اب یہ کون سی واشنگ مشین ہے جو اس میں دھل کر آ گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ان صحابی نے عرض کی، فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے اور اسی دسترخوان پر انہوں نے کھانا کھایا تھا، پھر سے ہاتھ صاف کیے تھے، اب جب بھی اس کو صاف کرنا ہوتا ہے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے، بس آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ خود ہی چمکا کر دے دیتی ہے۔ تو پتہ لگا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، جس چیز کو میرے آقا نے چھو لیا اس چیز کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اس چیز کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ میدان تیہ آپ نے نام سنا ہوگا کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کو قید کیا گیا، ایسا میدان تھا کہ اس کے اندر ان کے سزا کے طور پر ان کو قید کیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے اندر موجود تھے، ان کے اپنی قوم کے ساتھ موجود تھے۔ ایسا میدان تھا کہ رات بھر وہ چلتے تھے، دن بھر وہ چلے، ایک رات کو کسی مقام پر پہنچے، صبح اٹھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے وہ، یعنی ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ تقریباً 40 سال وہ اس کے اندر رہے، میدان تیہ کے اندر 40 سال ہوئے۔ تو وہاں پر آپ نے پانی کی پیاس جب اس بنی اسرائیل کو لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا، اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تقریباً 12 چشمے جاری ہوئے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اب یہ معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا، وہ کیسے کہ جب صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور اس وقت تمام صحابہ کرام موجود تھے اور ان کو پیاس بھی لگ رہی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا بہت اگر پانی ہو تو وہ جمع کر لو، تو سب نے اپنے اپنے مشریزے الٹے کیے تو ایک پیالہ بنا، صرف اتنا سا پانی بچا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ رکھا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو آپ کے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوئے۔
تو چشمے جاری کرنے والا معجزہ بھی آپ کو عطا کیا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے, آسمان پر موجود ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ کو رب عز و جل نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا, ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے. اب یہ دو معجزے بھی آپ کو عطا کرنے تھے اور دیگر مراتب بھی آپ کو عطا کرنے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے آسمان پر زندہ و جاوید موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب عز و جل نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو کلیم اللہ بنا دیا. اور رب عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوٹے آسمان پر تو کیا آسمانوں سے بھی اوپر بلایا اور پھر مکان مکان کی سیر کرائے اور اپنا دیدار کرا کر حبیب اللہ بنا دیا, اپنا دیدار کرا کر حبیب اللہ بنا دیا. وہاں تو صرف کلام کلیم اللہ تھا, کلام اللہ تھا, اللہ کا کلام تھا, کلیم اللہ بن گئے. یہاں پر کلام اللہ بھی ہے, دیدار اللہ بھی ہے اور حبیب اللہ بن گئے, حبیب اللہ بن گئے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزات, یہ معجزہ معراج اس وجہ سے, ان حکمتوں کی وجہ سے دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا طویل سفر اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ کہا جاتا ہے 80,000 سال کا سفر تھا اور اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ پل بھر میں ہو گیا کہ ابھی آئے تھے تو بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر, اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ تو رب عز و جل نے ایسا اعتراض کرنے والوں کا منہ پہلے ہی بند کر دیا. وہ کیسے کیا؟ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. ترجمہ اس میں ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. دو باتوں پر توجہ دیجیے گا, پاک ہے وہ ذات اور اپنے بندہ خاص کو لے گئی. اب اگر جس کو جو اعتراض کرتا ہے اس طرح کا, اتنی جلدی تو یہ فلاسفہ کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات, کیسے جلدی سفر کیسے لے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات اعتراض مطلب ہونا کہ جب رب تعالیٰ بولے کہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں چلا گیا, یہاں تو بندہ نہیں گیا بلکہ فرمایا گیا کہ بندے کو وہ ذات لے گئی ہے جو خود پاک ہے. اور سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو ہمارے لیے عجز کی بات ہے نا, عاجز ہونے کی بات ہے کہ ہم اتنی جلدی سفر طے نہیں کر سکتے کہ پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ہو کر آ جائے. یہ تو ہمارے لیے عجز کی بات ہے, ہمارے لیے عیب کی بات ہے. اگر یہی رب کے لیے بات ہو تو وہ رب کے لیے تو عیب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی منع کر دیا سبحان اللہ کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو اپنے بندے کو اتنی جلدی لے بھی گئی اور لے کر بھی آ گئی, تو اس میں کون سے اعتراض کی بات, اس میں کون سے اعتراض کی بات؟ اسی طرح قرآن مجید اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی یا صرف روح کی معراج ہوئی. روح کی معراج کا مطلب ہوتا ہے خواب کے اندر دیدار ہوئی, خواب کے اندر حضور کو معراج ہوئی. اگر خواب کے اندر ہی حضور کو معراج ہوئی تو اس طرح تو رب تعالیٰ کا دیدار کئی علماء کرام نے بھی کیا ہے, کئی علماء کرام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 مرتبہ خواب کی حالت میں رب تعالیٰ کا دیدار کیا, 100 مرتبہ رب تعالیٰ کا خواب کی حالت میں دیدار کیا. کیونکہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کو دیکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں, صرف روح کی معراج کی, یعنی خواب میں آپ کو معراج ہوئی. جبکہ جمہور اہل اسلام کا یہ موقف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی, جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی. اس کی میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن مجید اور فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا اور یاد رکھیں لفظ عبد کا استعمال عربی لغت میں بھی, قرآن مجید میں بھی اور احادیث شریفہ میں تمام میں لفظ عبد سے جو اطلاق ہوتا ہے اس سے مراد جسم اور روح مراد ہوتا ہے, یعنی جسم اور روح والا بندہ. یہ کبھی بھی مراد نہیں ہوتا یعنی لفظ عبد استعمال ہوا اور اس سے صرف روح مراد ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو قرآن حدیث اور کلام عرب کے اندر لفظ عبد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسم اور روح والا بندہ, جسم اور روح والا بندہ. اب اس کی دوسری آیت میں آپ کو دلیل کر کے دیتا ہوں. جب فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے لگا اور آپ کی قوم کو اذیت پہنچانے لگا تو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ. یعنی بنی اسرائیل سے چھٹکارا دینے کے لیے فرمایا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ. عبد کی جمع آتی ہے عباد, عبادوں کی عالم کے وزن پر, تو عبد کی جمع آتی ہے عباد. تو یہاں پر ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ. اگر عبد کا
کہ خواب میں لے جاؤں. اگر عبد کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تھوڑا علمی نکتہ ہے. عبد کا معنی اگر یہ ہوتا خواب میں لے جاؤ، کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی. اگر عبد کا معنی یہ ہوتا خواب میں لے جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا فاسری بعبادی لیلا کہ تم میرے بندوں کو خواب میں لے جاؤ راتوں رات. پھر تو یہ مطلب ہوتا، حالانکہ خواب میں نہیں لے گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر گئے تھے باقاعدہ جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ لے کر گئے تھے. تو اسی طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پہ لفظ عبد کا استعمال ہوا تو اس سے عبد کا لفظ یہ خود بتا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی. اسی طرح دوسری عقلی دلیل بھی اور حدیث سے بھی، عقلی بھی اور حدیث سے بھی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کر آ چکا ہوں، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. کیا کیا؟ انکار کیا. ایک بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ابھی مغرب سے لے کر عشاء تک میں امریکہ جا کر آ گیا. آپ بولے گے صاحب کیا ہو گیا؟ صحیح ہے، وائرس چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی یقین کرو گے نا. لیکن میں بولوں میں مغرب کے بعد گھر پر سو گیا تھا، خواب میں جا کر آیا، مان لو گے؟ خواب میں تو سمجھا سکتے ہیں نا، سارے اقرار کرو گے بولے چیز ٹھیک ہے بھائی، خواب میں بھلے جہاں بھی جانا چلے جاؤ، مسئلہ تھوڑی ہے، کس نے روکا؟ ٹھیک ہے. تو اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے یہ کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کر آ چکا ہوں، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اگر خواب میں ہوتا تو انکار ہی نہ کرتے، خواب میں ہوتا تو انکار ہی نہ کرتے. تو ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی، جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی. اور اسی طرح جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جسمانی معراج کی وقوع کی دلیل ان سے پوچھی گئی کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے کہ جس کو روح کے ساتھ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو خدا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 1000 بار آسمان سے زمین پر اتار سکتا ہے، وہی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر بھی لے جا سکتا ہے، زمین سے آسمان پر بھی لے جا سکتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ عشق کی باتیں ہیں، عشق کی بھی باتیں ہیں اور عقیدے کی بھی باتیں ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جس کے اندر اگر بغض نبی بیٹھا ہو، تو جس کے اندر اسلام کے خلاف باتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور اسلام کے خلاف اعتراض کا ذہن بنا ہوا ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں اعتراض کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ معترض اندھا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ معترض اندھا ہوتا ہے. اندھے کو دیکھا ہوگا کہیں بھی چلا جاتا ہے، کبھی نالے میں گر رہا ہے تو کبھی نہ گر رہا ہے. تو اعتراض کرنے والا بھی ایسے ہوتا ہے، نہ اس کا اعتراض کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سفر آپ نے کیا تو زمانے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آیا کہ جو بستر گرم کا مہینہ، کسی کا انتقال نہیں ہوا، کسی کو موت نہیں آئی، آپ سفر بھی کر کے آ گئے، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ بس اگلی دلیل سے میں آپ کو سمجھا کر بات ختم کروں گا. ویسے تو قرآن کی بھی ایک واقعہ پورا موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام والا. ایک اگلی دلیل سے اسے سمجھا رہا ہوں، یہ دلیل سے ذہن میں بیٹھتی ہے. یہ سنیں، مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ رب عز و جل نے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ میرے بندے کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم کیا تھا میرے بندے کو لے کر آؤ. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، پھر واپس آئے تو مستر کرم تھا، کوئی رد و بدل نہیں ہوا زمانے کے اندر، زمانے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. مثال دیکھیے، ایک شخص کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے اور اس کے اندر کپڑا بنتا ہے. ایک جگہ دھاگا لگ رہا ہے، ایک جگہ قلم لگ رہا ہے، ایک جگہ پر کپڑا بن رہا ہے، ایک جگہ پیکنگ ہو رہی ہے. اب 20 مزدور اس کے اندر کام کرتے ہیں. اب اس سیٹ کے پاس فون آتا ہے امریکہ سے اور اس کے دوست کا فون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں 3 دن بعد آنے والا ہوں، لہٰذا تو میں نا میرا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچوں. مثال سمجھانے کے لیے، بلا تشریح مثال ہے. ٹھیک ہے، بلا تشریح مثال ہے، بلا تفصیل مثال ہے، سمجھانے کے لیے. اب وہ اپنے تمام لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی تم سارے کے سارے 1 ہفتے کے لیے یہ بٹن بند کر دو فیکٹری کا، سارے کے سارے استقبال کے لیے چلو اور پھر گھر پہ چلنا، میرے دوست کی خدمت کرو. سارے کے سارے 20 بندوں کو لے کر گیا استقبال کرنے کے لیے، کیونکہ کافی سال بعد آ رہا تھا اس کا دوست. بولے کہ سب کے سب چلو اور میرے دوست کا استقبال کرو. اور فیکٹری بند کر دی. جیسے ہی بٹن بند کیا تو جو چیز جہاں کی وہیں رہی. اب 1 ہفتہ جب اس کی مہمان نوازی کر لی، جب وہ چلا گیا، پھر وہ سارے کے سارے 21 کے 21 بندے، 20 مزدور اور 1 سیٹ دوبارہ فیکٹری میں آئے. اب دوبارہ بٹن چالو کر دیا. اب جیسے ہی بٹن چالو کیا، آپ مجھے بتائیے کہ جو چیز جہاں کی وہیں رہے گی کہ نہیں؟ جہاں دھاگا تھا وہیں رہا، جہاں کلر ڈلنا تھا وہ وہیں رک گیا، اور جہاں کپڑا بننا تھا وہ وہیں رک گیا. جہاں دھان
عروج کی شب ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا آج ہمیں بھی فخر ہے، ہمیں حضور رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر ہے۔ اور اللہ عز و جل اس محفل کی برکت سے، شب معراج کی برکت سے ہماری تمام بیماری کو دور فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صاحب مصطفیٰ